واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تعریف کے لائق صرف اللہ رب العالمین کی ذات مقدس ہے۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، اور اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے زمینوں میں آسمانوں میں وہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین کی شان عظمت یہ ہے کہ اس نے یہ زمین و آسمان اور پوری کائنات کا جو نظام بنایا ہے وہ اپنی مرضی سے بنایا ہے، اپنی طاقت سے بنایا ہے، کسی کے مشورے کسی کی مدد کے بغیر بنایا۔ اور رب العالمین اللہ تعالی ہوتا ہی وہ ہے کہ ساری کائنات اس کی محتاج ہوتی ہے لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ الصمد کہ سارے اس کے محتاج ہیں لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظمت ہے، شناخت ہے، پہچان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف قرآن پاک میں بڑے آسان الفاظ میں بیان کیا ہے جو ہر ایک کو سمجھ آتا ہے، عالم کو جاہل کو برابر سمجھ میں آتا ہے۔ کوئی پڑھا ہوا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی وقت کا امام ہے، چاہے وہ کسی گاؤں کا سادہ سا عام بندہ ہے، سب کو برابر سمجھ آئے گا۔ جیسے ابھی دن ہے، سورج ہے، تو سب کو اب عالم سے پوچھیں گے وہ بھی کہے گا ہاں دن چڑھا ہوا ہے، یہ سورج ہے۔ جاہل کو پوچھیں گے وہ بھی یہی بتائے گا کہ یہ سورج ہے، دن چڑھا ہوا ہے۔ تو بھائیو اللہ تعالیٰ نے جن بڑے عام فہم الفاظ میں اپنا تعارف کرایا ہے ان میں سے ایک یہ ہے، اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میں تمہارا اللہ ایسا اللہ ہوں، ایسا رب ہوں کہ جو کرنا چاہوں وہ میں کر سکتا ہوں، کر دیتا ہوں، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو کچھ کرنا چاہے وہ کر بھی سکے۔ بڑے کام ہیں، بڑے بڑے لوگ زور لگا کے بھی وہ نہیں کر سکتے، اور جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو بھی جائے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے۔ کن کے لیے ہے؟ ان کے لیے ہے کہ جن کو ہمیشہ اللہ ہی سمجھ نہیں آتا ان بیچاروں کو۔ تو اللہ رب العالمین نے بڑی موٹی سی عام شناخت جو ہے وہ بیان فرمائی کہ دیکھو کوئی ایسی ذات کائنات کی کہ جو وہ کرنا چاہے وہ کر بھی چھوڑے، اور جو اس نے کرنا ہے وہ ہو بھی جائے۔ اللہ کے علاوہ یہ کسی کی صفت نہیں ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی ذات دیکھی ہے؟ حقیقتاً وہماں خیالاں تے بڑا کچھ اسی وینے ہیں نا جی کہ فلان بھی یہ کرتا ہے، فلان بھی یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، لیکن وہ کرتا ورتا کچھ بھی نہیں، اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی ایک دوسری صفت اس طرح بیان فرمائی، هو الذی یطعم ولا یطعم،
کہ اگر رب کو پہچاننا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، تو ایک شناخت یہ بھی ہے، دیکھو کائنات میں کون سی وہ ذات ہے جو کھلاتی تو سب کو ہے لیکن خود کھاتی؟ کون سی ذات ہے کائنات میں؟ آپ جتنی نظر دوڑائیں گے زمینوں میں آسمانوں میں، سوائے اللہ کے آپ کو کوئی اور نظر؟ کتنی پہچان کرائی ہے نا اللہ نے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں عالم کو بھی اور ان پڑھ کو بھی اتنی ہی سمجھ آ رہی ہے کہ جی اللہ کون ہے، رب کون ہے؟ وہ ہے کہ جو ساری کائنات کو کھلاتا تو ہے لیکن خود کھاتا نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی پہچان میں ایک یہ بڑا عام فہم بات جو ہے وہ بتائی، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کہ اللہ کی ذات، اللہ اور غیر اللہ میں فرق، کہ اللہ وہ ہے جو کچھ بھی کر ڈالے اس کو پوچھنے والا، انہوں پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن وہ سب کو پوچھتا ہے، پوچھے گا اور سارے اس کے جواب دے ہوں گے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ذات آپ کو آج تک ایسی نظر آئی ہے؟ کوئی شخصیت ایسی نظر آئی ہے کہ جو مرضی کر دے وے انہوں پوچھنے والا کوئی نہ ہوئے؟ ہے کوئی؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ جو ہے وہ بارش برسائے، گڑا برسائے، گرمی زیادہ ہو، خشک سالی زیادہ ہو جائے، فصلیں خشک ہو جائیں، پکی پکی فصلیں تباہ ہو جائیں، اللہ نے کو پوچھنا رہا ہے؟ زلزلہ آئے، زمین کا سینکڑوں کلومیٹر کا حصہ جو ہے وہ زمین کے اندر دھنس جائے، سمندروں میں طغیانی آئے، لاکھوں لوگ اور شہروں کے شہر برباد ہو جائے، انہوں کو پوچھنا رہا ہے؟ یہ اللہ کی پہچان ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر دے وے انہوں پوچھنا لا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی عام فہم قرآن دیئے گلا نے، پھر بھی کسی نے سمجھ نہ آوے، او اللہ تو علاوہ اللہ دی مخلوق جو کسی نے اپنا اللہ بنائی پھرے تو بھائی پھر وہ دی مرضی ہے نا۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العالمین کی جو ہے نا وہ پہچان ہے، شناخت ہے۔ بھائیوں، اپنے اللہ رب العالمین کو قرآن کے اندر جو اس نے اپنے تعارف کرایا ہے، اس تناظر میں اپنے اللہ کو جاننے، ماننے اور پہچاننے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد میں دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، آپ نے بہت توجہ سے سننی ہے، اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں کوتاہی کی وجہ سے یا آدمی مشرک ہو جاتا ہے، یا آدمی کافر ہو جاتا ہے، یا پھر وہ اللہ والا نہیں کہلاتا۔ جتنی اس میں زیادہ غفلت کرو گے اسی حساب سے یہ گناہ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، جنہوں استغفار کہندے ہو، اور دوسرا ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ جو آدمی استغفار نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، جتنے بھی وہ پہاڑوں سے بھی اونچے اونچے اور بڑے بڑے وہ عمل کر لے، وہ اللہ والا، اللہ کا پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ ہی وہ بندہ کہ جس کو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی عادت بھی نہیں ہے، یا پتہ ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے، اہمیت کا ہی علم اس کو نہیں ہے، تو کیا یہ اللہ والا بن جائے گا؟ نہیں بھائی۔
اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ایک ایک جملے میں یہ دونوں حقائق کو بیان کیا۔ ایک تو یہ فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے ہو کہ اللہ تم پہ رحم کرے؟ بڑی توجہ طلب بات ہے بھائیو، ہر وقت استغفار کیا کرو۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ، یا اللہ منو معاف کر دے، یا اللہ منو معاف کر دے۔ کوئی گناہ غلطی ہو گئی چھوٹی موٹی، فوراً استغفروا ربکم، یا اللہ منو معاف کر دے، اللہ غلطی ہو گئی، یا اللہ منو معاف کر دے۔ یہ عادت بنائیں آپ۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں، اس کی شفقت، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کے حصول کے لیے یہ استغفار بہت ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا نا، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نا، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں نہیں تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے کہ تم پہ جو ہے نا اللہ رحم فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اور شفقت کے حصول کے لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا بڑا ضروری ہے۔ دوسرا، اللہ رب العالمین نے اللہ کی نعمتوں کے شکر کے بارے میں یہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو پھر اللہ تمہیں اپنی نعمتیں اور بھی دے گا۔ یہ شکریہ کیا ہوتا ہے بھائیا؟ شکریہ نام ہے اس اعتراف کا، یہ ماننے کا کہ اللہ یہ جو مجھ پہ نعمتیں ہیں یہ تو نے دی ہیں، کسی اور نے، یہ شکریہ۔ تو جڑا بندہ اللہ دیا نعمتاں دتیاں انہیں تے کسی ہور دے نامے لا دے وے، انہیں اللہ دا شکریہ ادا کیتا نہیں کیتا، بلکہ یہ مشرک ہو گیا ہے۔ یہ تو یہ دو کام ہیں جو کرو، جو بڑے ضروری ہیں، بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی آدمی کہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں، اللہ کا قریبی بن جاؤں، اللہ کا جو ہے وہ بڑا محبوب اور مقرب بن جاؤں، ناممکن ہے بھائی۔ مت دیکھو اپنے اعمال کی طرف، نیکیوں کی طرف، کہ میں تو اتنی بڑی نیکیاں کرتا ہوں، یہ کچھ کرتا ہوں، میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، اتنے میں تہجدیں پڑھتا ہوں، ذکر اذکار میں 24 گھنٹے، میں نے معافی مانگنے دی لوڑ کی، میں کہنا کوئی غلط کیتا کام۔ بھائی یہ جہالت کی ماں ہے یہ سوچ اور فکر کہ کوئی آدمی جو ہے اپنے اعمال نیکیوں کی بنیاد پہ یہ تصور کر بیٹھے کہ مجھے اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت، میں کہڑی کوئی غلطی کی تھی یار؟ سویرے میں اٹھنا، سویرے نماز پڑھانا، نماز تو بعد میں قرآن مجید پڑھنا، منزل پڑھنا وغیرہ وغیرہ، میں کوئی غلط کام تے شام تک میں کیتا کوئی نہیں، تو میں معافی دی منو کی ضرورت ہے؟ او بھائی اسی جننے بھی نیک بن جائیے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نالوں ود اسی نیک بن جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ رہا مسئلہ نیکیوں کا گھمانڈ تو سنو، صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑا خیراتی آدمی تھا، یا اس کا زید بن جدعان اس کا نام ہے، یا عبداللہ بن زید، یہ مجھے ذرا تھوڑا شک ہے اس میں، یاد نہیں رہا۔ پہلے یہ بڑا ڈاکو آدمی تھا، ڈاکو تھا، کہیں چھپتے چھپتے کہیں پہاڑوں میں غاروں میں اس نے اڈا بنا، تو اس کو کہیں سے کوئی خزانہ مل گیا، سونا چاندی یہ وہ بڑا وافر، اس کو جو ہے نا وہ خزانہ مل گیا۔
تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا یہ کہ اس نے خیراتی کام کرنے شروع کر دیے. کھانا پک رہا ہے، آ جاؤ کھاؤ، سینکڑوں ہزاروں لوگ کھا رہے ہیں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن جدعان کی جو ہے نا جن برتن جڑیاں دیگچیاں وہ سالن پکاندا سی نا، وہ میں دیگچے ویکھے نے، وہ درمیان بندہ کھلو جائے تو ڈب جاتا سی. یعنی اینا وڈا دیگچا سی جدے کھانا پکتا تھا، کھا رہے ہیں لوگ. حدیث میں ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ سبحانہ و تعالی عنہا، وہ ایک دن پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ابن جدعان اتنا بڑا خیراتی آدمی تھا، اینے نیک کم کرتا ہے اینے لوگانوں، تو انہوں قیامت والے دن کوئی فائدہ ہوئے گا؟ اللہ اکبر. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا نا وہ سنو. آپ نے فرمایا کلا واللہ یا بنت صدیق، عائشہ صدیق کی بیٹی، ہرگز نہیں، اس کو ساری خیرات کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. اگے جڑی وجہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی نا، وہ یہ نہیں سی کہ عائشہ یہ موحد نہیں سی، مشرک سی یا اے بدعتی سی، اے نہیں فرمایا، یا ایک کافر سی، اے بھی وجہ نہیں بیان فرمائی، بلکہ کی فرمایا؟ فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. وہ ایک خیرات دے کمانڈے چیر رہا ہے، انہیں کدی بھی اللہ نو اے نہیں آکھیا کہ یا اللہ منو معاف بھی کر دے. اللہ اکبر. وہ گل سمجھ آ رہی ہے بھائی دونوں؟ یہ کڈا ضروری کام ہے. اپنی نیکیاں مت ویکھو، اپنے عمل نہ دیکھو، اپنی ریاضتاں اور عبادتاں نہ دیکھو، اپنا علم نہ دیکھو. اس سب کچھ کے باوجود اپنے اللہ سے معافیاں مانگنا، استغفار، اس کے بغیر آدمی مومن نہیں بنتا. کامیابی کی کوئی راہ نہیں ہے، جہنم سے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہ استغفار کرنا اتنا ضروری ہے. آگے ایک مسئلہ ہے کہ یہ استغفار کرنا کیسے ہے. عام مسلمان بھائیوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ استغفار کیسے کرتے ہیں اور کن الفاظ سے اللہ سے معافی مانگی جائے تو حقیقتاً اللہ کی رحمت کے پھر جو ہے وہ دروازے کھلتے. بھائی معافی منگن دے تے کئی طریقے نے، جہاں تہاڈا عقیدہ ہے، جہاں دی نیت ہے، اس حساب نال ہی معافی منگو گے نا. ایک بندہ جڑا نا وہ سوچدا ہے یار میں سویر دا میں کوئی کم تے میں غلط کیتا کوئی نہیں، ٹھیک ہے، پر وہ شام نو پھر بھی آندا ہے یا اللہ میں تے حساب لایا ہے، میں تے سویر دی کوئی غلطی یا گناہ منو تے نظر کو نہیں آیا، تو چل جے کو ہو گیا ہوئے تے پھر تو منو معاف کر دیں. ایک طریقہ ہے بھی ہے معافی دا. ایک طریقہ ہے کہ وہ سیدھا آکھے اللہ بڑی جی غلطی ہو گئی ہے، ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ میں چھوٹا گناہگار کوئی نہیں، بہت وڈا گناہگار ہاں، تے واہ ساری کوئی بخشش، کوئی مغفرت، کوئی رحمت، کوئی چوکھی بڑی لائیں گا تے تاں گل بننی ہے، نہیں تے گل کوئی نہیں بننی. ہولی ڈالی تھوڑی باری رحمت نال میرا کچھ نہیں سورنا، میں بڑا وڈا گناہگار ہوں. معافی منگنے فرق ہے کہ کوئی نہیں؟ اچھا بھائی اللہ کو استغفار دا طریق ہے، انہوں اپناؤ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن حاضر ہوئے تو فرمایا یا رسول اللہ
منو کوئی یہو جی دعا دسو جیڑی میں نماز وچ منگاں. بڑا غور کرو بھائی، یہ چیزاں سمجھو. یہ کسے وقت ضرورت پینی ہے تے بڑی ضرورت پینی. کیا آخیا انہوں نے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ علمنی دعاء ادعو بہ فی صلاتی، مجھے ایسی کوئی خاص الخاص دعا سکھلائیں جو میں نماز کے اندر مانگوں. اللہ اکبر. صحابہ نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ سے مانگنے کا نماز کے علاوہ یا اس سے بہتر اور کوئی ٹائم نہیں. نماز کی حالت میں اللہ سے مانگنا یہ سب سے مناسب ترین حالت ہے. غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھلائی. وہ پڑھ دے تسی بھی ہے تشہد وچ. اکثر ساتھیاں وہ دعا آؤندی ہے لیکن وہ دے اندر کی یہ کوئی پتہ نہیں ہے. پڑھ چھڑنے دعا سکھلائی. اللہ کل یا ابا بکر کل، ابو بکر اس طرح دعا مانگ تو. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ آکھیا کر کے اے اللہ میں گناہاں دی شکل چ اپنے آپ تے ظلم کیتا ہے تے بڑا وڈا ظلم کیتا ہے، یعنی میں بڑا وڈا گناہگار ہاں. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈے وڈے گناہگار ہے سن؟ کوئی نہیں سن. ایڈے وڈے گناہگار کوئی نہیں کہ ہر نماز انہوں نے آکھنا پوے کہ یا اللہ ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یہ نہیں فرمایا کہ میں کوئی بڑا وڈا ظلم کیتا ہے. ظلما کثیرا، بہت زیادہ ظلم میں کیتے نہیں، یعنی بہت زیادہ گناہ میں کیتے. اللہ اکبر. یہ دعا ہوندی ساتھی ہیں کئی نو ہوندی ہوگی. تشہد دی دعا ہے عموماً جنہوں نے نماز دے تشہد دی دعاؤں ہوندیاں نے. یہ بنیادی دعا ہے جیڑی اسی پڑھنے تے منگنے یا پڑھانے ہیں ایک دوسرے نے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں بہت وڈا گناہگار ہوں، چھوٹا جہا گناہگار میں کون نہیں. ولا یغفر الذنوب الا انت، تے اللہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ میرے گناہ مانو جے تو معاف نہ کریں تو ہور معاف کرنا لا کوئی نہیں. اللہ اکبر. او بھائی یہ اسلامی عقیدے نے. ہن جنہوں اس دعا دا ترجمہ ہوندا ہے یہ مطابق اس کی تربیت بھی ہے. انہوں کو پیر فقیر آکھے کہ تو بھائی تو منو تو سمائی ششمائی کو نظر نیاز دے نا تو موج کر، تو ایتھے میرا خیال رکھتے اگے میں ذمہ دار ہاں تیرا. وہ ٹھیکے ہوندے نے کہ نہیں ہوندے ساڈے معاشرے چ؟ پیری فقیری تے بیعت دا کی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ. اللہ اکبر. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. اللہ اے عقیدہ بھی ہوئے کہ یا اللہ میرے گناہ یہ معاف ہونے نے تے تو کرنے نے تے تا معاف ہونے نے. لفظاں دے غور کرو. لہذا تو مینوں معافی فاغفر لی، اللہ تے تو مینوں معاف کر. اگے لفظ ہے مغفرتم من عندک. اللہ اکبر. تے اللہ مینوں معافی او چاہیے جیڑی معافی تیرے کولوں لب دی ہے. یار کیسی گل ہے یار. اللہ اکبر. یہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، انہوں نے یہ سکھلائے ہوئے. فاغفر لی
مغفرت من عندک، اللہ تو معاف کر، اور منو معافی بھی وہ چاہیے جڑی معافی پیر فقیر نہیں، بلکہ میرے گناہ دی معافی تو دے وے۔ وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، تے میرے تے رحم کر، کیونکہ بخشش کرنا، گناہ معاف کرنا تے رحم کرنا تیری صفت ہے، کسی اور دی۔ بھائی یہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی کنوں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نوں۔ ہن ایتھے سوچنے والی جڑی گل، جڑی میں گل تانوں سمجھانی ہے کہ اللہ کو جدو معافی منگو تے انج منگو بھئی جویں بڑے وڈے گناہ گار، اور یہ شک بھی کی ہے یار، کی شک ہے یہ کہ اسی کوئی چھوٹے چھوٹے گناہ گار ہیں؟ اسی پتہ نہیں سارا دن کتنیاں نافرمانیاں، کتنیاں کوتاہیاں زبان نال، ہتھاں نال، عبادات جڑا ہے وہ رکاوٹاں، اگے پیچھے غفلت، اس سب کچھ اسی کرنے۔ اللہ کو معافی اس طرح منگیا کرو، اے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ تو جے اسی اپنے آپ نو کوئی ایڈا وڈا گناہ گار منیے ہی نہ، تو رحمت بھی پھر تھوڑی جی لبنی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کیا ہے، وہ آپ اللہ کو معافی کیویں مانگ دے سن؟ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے استغفار کرتے تو کیا کہتے؟ کہتے اے اللہ مجھے معاف کر دے، وہ گناہ جو میں نے بھول کے کیے، وہ گناہ جو میں نے جان بوجھ کے کیے، وہ گناہ جو مجھ سے غفلت میں ہو گئے ہیں، وہ گناہ جو میں نے سر عام کیے ہیں، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، جڑے میں نے اعلان کیے ہیں وہ بھی مجھے معاف کر دے، جو میں نے چھپ کے گناہ کیے ہیں وہ بھی مجھے معاف فرما دے، جو میں نے پہلے کیے ہیں وہ بھی، جو بعد میں ہونے والے ہیں وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ آگے ایک لفظ جو ہے نا وہ بولا، وہ ذرا اس میں آپ غور کریں۔ یہ کہہ کے اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جو مجھے علم ہے کہ یہ میں نے گناہ کیا ہے وہ بھی معاف کر دے، وما انت عالم بہی منی، لیکن وہ گناہ جس کا مجھے احساس نہیں ہو پایا کہ یہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، لیکن تجھے پتہ ہے کہ میں نے وہ غلطی کی ہے، اللہ اکبر، تینوں سارا ہی پتہ ہے، وہ بھی معاف کر دے۔ اگلا لفظ ہے، یقین کرو، کہتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللہ اے جنیاں گناہاں دیاں میں صورتاں دسیاں نے نا، بھول کے بھی، جان کے بھی، سر عام بھی، چھپ کے بھی، پہلا بھی، بعد بھی، اس سارے گناہ میں کیتے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گناہ کیتے سن؟ نہیں یار، کوئی نہیں کیے، کوئی نہیں کیے۔ مانے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے مانے ہیں جتنے گناہ کیے نہیں۔ کیوں بھائی؟ وہ اللہ کے بندو، ہم کون ہیں؟ ہم اس اللہ کی مخلوق ہیں، اس کے احسان مند ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، وہ دی شان ہی اے ہے، اللہ وہ دی شان ہی یہ ہے کہ ایسی انہوں اے آکھیے کہ یا اللہ بڑا کچھ ہو گیا ہے،
یہ اس کی شان ہے اور ہماری مجبوری ہے یہ. وہ جنہیں گناہ مننا گے وہ نہیں استغفار بخشش بھی لبے گی نا. تھوڑے منو گے تو تھوڑی جی لب جائے گی تے بہتے منو گے تو کی ہوئے گا بہت ہی لب جائے گی. تے بہت ہی بخشش یہ ساری مجبوری ہے یا تھوڑی بخشش ساری مجبوری ہے؟ اللہ اکبر. بھائیو میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو؟ بتا یہ رہا ہوں کہ گناہوں کی بخشش استغفار یہ وہ عمل ہے کہ جو بندے کو اپنے اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے، محبوب بنا دیتا ہے اس کو، اللہ کی رحمتوں کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حقدار بنا دیتا ہے. استغفار اور معافی یہ ہے کہ جس سے بندہ آخرت میں بھی دنیا میں خوش نصیب بن جاتا ہے، بد نصیبی سے نکل جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اس واسطے جدو اللہ کو معافی مانگو نا، عربی نہیں آتی نہ آوے بھائی کی ہو گیا جی، اپنی زبان اچ منگو نہ کوئی یا اللہ میں تیرے کو اپنے گناہاں دی معافی منگن لگا. تے اے سوچ کے تے اس عقیدے نال منگن لگا کہ میں کوئی چھوٹا موٹا گناہگار کوئی نہیں ہوں، بڑا وڈا گناہگار ہوں. لہٰذا تو منو چوکھی ساری معافی دیں گا تے میرا کچھ بنے گا، تھوڑی باری معافی نال میرا کچھ بنن لگا نہیں. تے تو اس طرح کر میرے تے رحم کر، میں تیرا بندہ تو میرا رب، میں اپنے گناہ من لے. اللہ وہ غلطی تے من لے بھی یہ تے بندے بھی معاف کر دے نے یار. تے جے نہ منیے تے پھر کی ہوتا ہے؟ پھر صحیح مناندے نے نا، کیتی ہوئے صحیح پھر مناندے نے نا لوگ. تے جے اپنے آپ من لویے تے ہولے پا بندہ بندیاں کولوں بھی چھٹ جاندا ہے. تے جے نہیں تے پھر بندے ڈاڈے طریقے نال مناندے بھی نے تے پھر رعایت بھی کوئی نہیں ملتی. بہرحال یہ معافی کا طریقہ ہے بھائیو، اس طرح پہ معافی مانگا کرو. دوسرا ایک طریقہ یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے تو کوئی بات کر ہی نہیں رہا ہوں. آپ نے ایک دعا سنی ہوگی استغفار، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سید الاستغفار ہے. سنیں سید الاستغفار دے نا تے کوئی سنیا ہے جے بھائیو؟ چلو بہت سارے ساتھیاں نو یہ دعا یہ استغفار یاد بھی ہوئے گی، لازمن ہے الحمدللہ، ایڈی بھی گئی گزری گل کوئی نہیں. وہ سید الاستغفار کیوں ہیں یہ سنو، میں ترجمہ کر دیتا ہوں آپ کو، لیکن سنیں توجہ سے، آپ دھیان نال سنو. اللہ اکبر. دیکھو بھائی یہ ہمارا آپس کا معاشرتی بھی ایک معاملہ ہے. کسی سے کوئی کام ہو تو ہم اس کو، اور اس سے کوئی تعلق ہو، کوئی رشتہ داری ہو، کسی طرح کا کوئی اس کے ساتھ تعلق ہے، تو ہم وہ تعلق جتلا کے اس کو کام کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تیرے نال کام ہے تو ویکھی یار نہ کریں، میں تیرا اے کچھ لگنا. اللہ اکبر. یا تو میرا اے لگنا ہے تو میں تیرا، ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، اس کا واسطہ دے کے جو ہے نا وہ کچھ مانگ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو دعا ہے استغفار کی شکل میں ہو یا کچھ اور مانگنا ہے بھائیو، اس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ پہلے ہم اپنے اللہ سے مانگنے سے پہلے ہم اپنے اللہ کو یہ بتائیں کہ اللہ میں تیرا اے لگنا تو میرا
منگا گا میں بعد اللہ اکبر، لیکن پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ میں تیرا کیا لگتا ہوں اور تو میرا کی لگتا۔ بڑا محبوب اور بڑا مؤثر طریقہ کار ہے اللہ سے مانگنے کا۔ اب اس میں ایک یہ سید الاستغفار جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ سید الاستغفار ہے یہ کیا ہے؟ وہ شروع کہاں سے ہوتی؟ اللہم انی عبدک، منگیا بعد ہے پہلے کچھ اللہ دے اپنے نال، اپنے اللہ نال کچھ دلی تعلق، کوئی رشتہ داریاں، عقیدے کی، عقیدت کی، ایمان کی، وہ جو ہے نا وہ بتائی جاتی۔ اللہم انی عبدک، بھول تو نہیں رہا ہوں میں؟ ہاں، اللہم انت ربی، اللہم انت ربی۔ اللہ دیکھ میں تجھے یہ بتا رہا ہوں کہ تیرے ساتھ میرا تعلق یہ ہے کہ تو میرا رب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دا ساڈے نال کوئی تعلق ہے کہ کوئی نہیں؟ وہ بڑا تعلق ہے یار، وہ ساڈا رب بھی ہے، وہ ساڈا خالق ہے، وہ ساڈا مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ پالنہار ہے، وہ ساڈا مشکل کشا ہے، وہ سارے دن رات دیاں حفاظتاں کرنا رہا، یہ سارے تعلقات نہیں۔ اللہم انت ربی، اللہ اے تیرے نال میرا پہلا رشتہ ہے کہ تو میرا رب ہے۔ خلقتنی، اللہ دوسرا یہ ہے کہ مجھے پیدا تو نے کیا ہے۔ اللہ اکبر، انا عبدک، تے میں تیرا، تیسرا رشتہ کی ہے کہ میں تیرا بندہ۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، تے اللہ یہ بھی گل ہے جیا میں گیا گزریا چندرا بھی کوئی نہیں کہ تیرے نال جیڑا میرا وعدہ ہے میں او بالکل ہی پورا نہ کردہ ہوا، جنی میرے جی ہمت ہے اونی کہ میں کرنا پیا۔ انا علی عہدک و وعدک ما استطعت، جنی میرے ہمت ہے وہ دے مطابق میں کچھ کردہ بھی تے ہاں نا، چلو سارے فرائض میں نہیں پورے کرتا پر کچھ تے کرنا ہی ہے نا، کچھ تے تیرے حق میں ادا کرنا ہی ہے نا۔ یار یہ منت سماجت کی بھی باتیں ہیں، یہ اپنے اللہ کے ساتھ دلی تعلق اور رشتہ داری کی بھی یہ باتیں ہیں، یہ کر کرا کے آگے ابو لک بنعمتک علی و ابو بذنبی، دو باتیں ہیں یہ بڑی کمال کی باتیں۔ ابو لک بنعمتک علی، تے اللہ میں یہ بھی مننا، میرا یہ بھی اعتراف ہے کہ میرے تے جنیاں نعمتاں نے وہ ساریاں تو دیتیاں نے، تو میرے نال کدی ماڑا تے برا نہیں کیتا۔ اللہ اکبر، اے نہیں میں آکھ سکتا کہ میرے اللہ نے بھی تے میرے نال زیادتیاں کیتیاں نے، نہیں اے نہیں میں آکھ سکتا۔ ابو لک بنعمتک علی، ہاں اے میں ضرور آکھاں گا ابو بذنبی کہ اللہ میرے کولوں تیرے نال زیادتیاں بڑیاں ہوئیاں نے۔ آئے آئے آئے، اللہ تو میرے نال زیادتی کوئی نہیں کی تھی تے میرے کولوں تیرے حق چ بڑیاں زیادتیاں ہوئیاں۔ اللہ اکبر، اے جڑا اعتراف ہے نا، اے جڑا عقیدہ ہے، اے جڑے لفظ نے، اے جڑے بول نے، ایمان دی انتہا ہے۔ تقرب اللہ، اللہ دی محبت اور قربت دی حصول دا بہت اچھا مقام ہے۔ جس بندے نو یہ فکر اور عادت تعلیم تربیت دی بن جائے نا کہ یار میرے اللہ نے میرے نال کدی مارا نہیں کی تھا، اللہ اکبر، تے میرے کولوں میرے اللہ دے حق کدی چنگا نہیں ہویا،
بہت بڑی گل ہے. اللہ دیاں رحمتاں اور محبتاں دے بارشاں وسن لگ پہ. انہیں میرے نال کدی ماڑا نہیں کیتا تے میرے کو دے نال کدی چنگا ہویا نہیں. ہوں تسی آکھو گے کہ چنگا اسی بھی چنگا تے کرنا ہی ہے نا. تسی اپنے چنگا کیتے دا سارے ہی انکار کر چھڑیا کہ ساڈے کولوں کدی چنگا ہویا نہیں. بھائی اے گل بھی میں اپنے کولوں نہیں آکھی. یہ پیچھے ایک ایمانیات دا بہت مضبوط فلسفہ ایک وہ یہ ہے کہ دیکھو اسی جیڑی نیکی کرنے ہیں یہ گل سمجھو اتوں بڑی دنیا گمراہ ہو جاتی. اسی جیڑیاں نیکیاں ہوں نیکی کرن ڈے نا میں تمہیں قرآن دی سنان ڈیا تو تسی سنن ڈے ہو توجہ نہ یہ نیکی کرنے نا پہ تو پھر اسی کیتی نا وہ کیتی ہے بھائی پر انہوں اسی اپنے کھاتے نہیں پا سکتے. یہ کدے کھاتے جائے گی؟ یہ انہیں کروائی ہے تے اسی کیتی ہے. جے او سانو توفیق نہ دیندا تے نہ میں تو انہوں کوئی سنا لینا سی تے نہ تساں کچھ تے انہوں میں کی آکھاں پھر اسی کی کیتا ہے. پھر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پیچھے اے فلسفہ ہے دے کہ اے اللہ رب العالمین کسے برائی تو کسے شر تو نہ بچائیں اسی بچ نہیں سکتے اور کوئی نیکی اور خیر جے تو نہ دے میں تے اسی بھائی جڑیاں نیکیاں اسی کرنے ہیں یہ ساڑی کمائی نہیں ہے گی. یہ او دی توفیق ہے تے پھر ساڑی کمائی ہے. تے جڑا بندہ ایتھوں پھلے کہ نہیں میں کیتا ہے میں نماز پڑھی ہے میں عبادت گزارا میں کرنا پیا میں ایڈا نیکو کر ماریا گیا بالکل تباہ و برباد ہو. اے نا ابو علاقہ بنعمتک علیہ اللہ جنیاں میرے تے نعمتاں تو دیتیاں یا دوجے لفظہ جائیں گا کھو کہ یا اللہ تو میرے نال کدی مارا نہیں کیتا. ابو بے ذنبی تے اللہ میرے کولوں کدی چنگا نہیں ہویا تے جیڑا کوئی چنگا کیتا ہے یا اللہ وہ تے تو توفیق دیتی سی تے میں کیتا نا جے نہ دے دو تے میں کتھے کر لینا سی. اسی ایتھے اللہ دی توفیق نال بیٹھے ہیں جنہوں اللہ دی توفیق کو نہیں وہ باہر گلیاں بازاراں جڑے نا وہ کھیڑ دے پھر دے گپاں مار دے پھر دے تے پتہ نہیں کیڑے کیڑے لہو اور لعب وچ مشغول نے. اللہ اکبر اگے گیا کہ فاغفر لی تے اللہ تو مینوں معاف کر دے. کیوں میری کمائی یہ ہوئی ہے کہ جڑیاں میں غلطیاں کیتیاں نے منی و من الشیطان میری کمائی جدی میں اپنی طرف نسبت کر سکنا وہ کیڑی شے دی اپنے گناہاں دی. اے میں شیطان نہ رل کے یہ گناہ کیتے نے تے یا اللہ تو مینوں معافی عطا فرما دے. اللہ اکبر سید الاستغفار ہیں وہ ایس اعتراف نال ایسے عقیدے نال اے رشتہ داریاں تعلقات عقیدتیں اللہ کے ساتھ گنوا کے جب کوئی معافیاں مانگتا ہے تو پھر اس کو معافی ملتی ہے یا نہیں ملتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی صبح یہ دعا سید الاستغفار پڑھتا ہے تو کیویں پڑھ دے بھائی پڑھ دے اسی سارے ہی ہیں پر جی میں پڑھنی چاہیے دی اونج پڑھنے ترجمہ آؤں سانو کوئی ترجمہ دیا ہے کوئی. اللہ اکبر آپ نے فرمایا کوئی بندہ صبح یہ پڑھتا ہے شام تک دن میں وہ فوت ہو جائے وہ جنتی ہے اور رات کو پڑھ کے سو گیا صبح تک فوت ہو گیا تو کہاں ہے جنت میں. پر شرط وے کہ انہوں یہ معنی بھی تے آتا ہوئے نا یہ مطلب بھی تے آتا ہوئے نا انہوں یہ مطابق عقیدہ بھی تے ہوئے نا تے جے عقیدہ ہی کوئی نہیں
انہوں مطلب دا پتہ ہی کوئی نہیں تے پھر کی بنے گا؟ اور یار پھر وہ مالک نہیں کچھ بنانا ہے، پھر جو بنائے گا بنا دے گا، پھر ان میں نہ میں کچھ آ سکنا نہ تسی کچھ آ سکتے ہو۔ مجھے ہے کہ یہ سارے مانے دلوں پھر دلی محبت نال اللہم انت ربی، اللہ تو میرا رب ہے، آگے ساری لا الہ الا انت، اور اللہ تیرے ساتھ میرا یہ بھی دلی رشتہ اور تعلق ہے کہ میرے لیے عبادت، اطاعت اور حاجت روائی کے لائق تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ استغفار کا طریقہ ہے بھائی۔ تو چلیے 3 باتیں میں نے بیان کی ہیں۔ ایک تو موٹی سی بات یہ ہے کہ بھائی اللہ سے استغفار بہت کرو، کہ یہ اللہ کی رحمت کے حصول کا بہت بڑا بلکہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ یہ آگے میں نے 2 باتیں بتائی ہیں جو آپ ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ کہ جب بھی اللہ سے معافی مانگیں تو اپنے آپ کو بہت بڑا گناہ گار ثابت کر کے دلوں اپنے آپ نو بہت بڑا گناہ گار من کے معافی، اور من کے بھی نہیں انہوں آکھو، بلکہ زبانوں اپنے لفظہ نال انہوں کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ یہ 2 حدیثیں میں تو انہوں بیان کی تھی۔ تیسرا، جب بھی اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں تو پہلے کچھ دلی تعلق او دے نال، یعنی دوجے لفظاں جو ایسی اے دسو انہوں کہ یا اللہ تو میرا کی لگنا ہے تے میں تیرا کی لگنا، اور یہ لگن والا معاملہ اوہی بندہ گل کرے گا جیڑا کچھ لگدا بھی ہوئے گا، تے جیڑا لگدا ہی کچھ نہیں انہوں پتہ ہی نہیں بھی میں کی آکھاں مالک نو کہ میں کی لگنا۔ ایمان والے جو لوگ ہیں، اللہ اکبر، ایک صحابی ہیں، میں ان کا قصہ میں آپ کو سنا دوں۔ ٹائم کتنے بجے تک باقی کتنا رہ گیا؟ 10-15 منٹ آئے ہیں۔ اچھا چلو اینی گل تے تھی صحیح سمجھو نا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی آئے، اس نے نماز پڑھی، جب وہ تشہد میں پہنچا تو اس نے دعا کرنا شروع کی، اللہ سے مانگنا، تشہد آخر دعا دی جگہ مانگنا شروع کی۔ وہ کہندے اللہم انی اسألک، اللہ میں تیرے کولوں کچھ اج کچھ منگن لگا، تیرے کو منگاں گا میں بعد اچ، پہلے میں تینوں اے دساں گا کہ میں تینوں کی سمجھ کے منگن لگا۔ اللہ اکبر، وہ یار اسی بھی اپنی ایک کوئی اللہ نہ لائن سیدھی کیتی ہے کہ اللہ نو اسی آکھ سکیے کہ یا اللہ میں تینوں کی سمجھ کے منگن لگا، میرا تیرے نال دل دا رشتہ کی ہے، تیرا میرے نال رشتہ کی ہے، ان رشتیاں دی کوئی نزاکت دا علم بھی ہے، ان رشتیاں نو نبھایا بھی ہے کدی، یہ توجہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، انہیں آکھیا لا الہ الا انت، اللہ پہلا تے تیرے نال میرا تعلق اے ہے کہ میرے واسطے عبادت بھی، اطاعت بھی، حاجت روائی، مشکل کشائی دے لائق تیرے تو علاوہ کوئی نہیں۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تجھے میں یہ سمجھ کے مانگ رہا ہوں کہ ساری زمین و آسمان کا نظام بنایا تے سونا بنایا، یہ صرف تو نے بنایا، کسی اور نے نہیں بنایا۔ المنان، اور اللہ میں تجھے یہ سمجھ کے مانگنے لگا ہوں کہ ساری کائنات کا ایک ایک فرد تیرے احسانوں کے نیچے، ایک احسان نہیں لکھ لکھ احسانہ دے تلے دبیا ہے۔ اللہ اکبر، المنان تے اللہ تو میرا الحنان،
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਲਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ کہ جڑا کوئی بندہ بھی 1000 سال بھی تیرے نال بے وفائیاں تے منہ موڑ کے زندگی گزاردا رہے، تیریاں نافرمانیاں وچ زندگی گزاردا رہے، پھر بھی جدوں تیرے دروازے تے آوے تے تو منہ موڑدا، آئے ہائے یار گل کر چھڑی ہے یار کہ اسی پاویں سالاں دے عمر دے لحاظ نال تیتھوں منہ موڑی رکھیا تینوں کدی پوچھیا ہی نہیں، تینوں کدی گنیا ہی نہیں، لیکن جدوں کدی بھی اسی تیرے دروازے تے آئیے تے تو اگوں حساب ساڑے نال وہ کر دے۔ ایک بندہ انہیں بڑے جے گناہ کیتے ہیں، جدوں اللہ دے دروازے تے جاندہ کہ یا اللہ منو معاف کر دے، تے اللہ انہوں کی جاندہ ہے اوئے تو بڑا بے ایمان ہے، وہ تینوں میں ہون یاد آیا، تو اے بھی اینے بندے تو مار دیتے ہیں، اینے زندگی تو شراباں پی پی کے تو جو بدماشی فحاشی یہ وہ ادھر ادھر بغاوت تو سارے 50 سال تو ہون تینوں میں یاد آئے، وہ اینے آندہ ہے نہیں آندہ یار۔ اللہ اکبر، یہ انہوں دسیا ہے نا کہ اللہ تو میرا کہو جی اللہ ہے، میں تینوں اس طرح دا اللہ سمجھ کے تیرے کو منگل لگا، تو وہ پھر کی آکھے گا کہ نہیں میں انجدہ بن کے تینوں نہیں بخانا، اللہ اکبر وہ نہیں آندہ ہو یار۔ پر چلو دلان دے رشتے آلیاں نے رشتے دسے نا اللہ نے، وہ دو بعد انہیں ایک دعا کرنا شروع کرتی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی بیان فرما دینے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، تو انہوں کو سمجھ آئیے نے کی آکھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسی بہتر جان دے ہو، صحابہ بھی بڑے کمال دے سن، جتھے بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے پوچھیا نا کہ تو انہوں کو سمجھ آئی ہے مسئلہ کی میں انہیں یہ نہیں آکھیا ہاں یا رسول اللہ میں دسنا مانگی، وہ یہ مقام ہی نہیں ہو یہ دسن دا، انجی دی گل کرن دا اے مقام ہی نہیں، نہ آکھو یا رسول اللہ تسی فرماؤ کی آکھے اللہ، ایسی شاگرد، ایسے تابع دار، ایسے سمجھدار کائنات ہے کتھوں لبو گیا یار۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، میں محمد اس اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اپنے اللہ کے ساتھ ان تعلقات اور رشتوں کا ذکر کر کے مانگا ہے کہ جو کچھ کوئی مانگے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، اور جو دعا کرے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ چلو بھائیو گل یہ ہے کہ دیکھو پھر میں انہوں پتہ بھول جاندے ہو تسی یار، میں تو کوئی سبق پڑھانا ہے، میں کہنا کوئی خطیب ہے یا کوئی ہو جائے، میں تو کوئی دوڑا دپا سنانا ہے کوئی تو اللہ کو کثرت نال استغفار کرو اور اپنے آپ بڑے وڈے مجرم بنا کے وہ استغفار کرو، تے استغفار تو پہلا کو او دے نال گل کر لیا کرو کہ اللہ میں تینوں کی سمجھ کے منگل لگا، تو میرا کی لگنا ہے میں تیرا کی لگنا۔ اللہ اکبر۔ عربی نہیں آؤں نہ آوے انہاں آکھو یا اللہ میرا تیرے نال تعلق ہے وے، میرا تیرے نال تعلق ہے کہ میرا رب تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، میرے آستے عبادت دے لائق تو ہے، تے مالکہ تو میرا اے لگنا ہے کہ انا عبدو کا انت ربی، تو میرا رب ہے، تو منو پیدا کیتا ہے، تو میری ہر مشکل دا تو ذمہ وار ہیں، تے میرے سارے معاملات تیرے کنٹرول تیرے ہاتھے نے، کسی اور دے ہاتھے کوئی انجدہ کر کے کوئی زور شور لایا تے کرو یار، وہ آپ پھر سکھانا شروع کر دیندہ ہے، وہ پھر جب بندہ عادت پا لیں دے نا، پھر اللہ تعالیٰ ہر بندے نو ایہو جیاں گلاں سکھاندہ ہے جیڑیاں کدی وہ دے دماغ آئیاں نہیں ہوندیاں، جیڑیاں کدی انہیں کسی کتاب پڑھیاں نہیں ہوندیاں، پھر مالک اپنے بندے نو آپ پہ پیاس سکھاندہ ہے، تے اس طرح کر کے اللہ کو معافی منگیا کرو۔ دوسرا مسئلہ سی وہ بیان کرنے سے میں وہ پھر رہ گیا، ٹائم تو رم ہو گیا،
وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیا نعمتاں دا شکریہ لین شکرتم لأزیدنکم. شکریہ کی یہ مختصر سن لو. شکریہ دا سب تو وڈا ادب یہ ہے کہ پہلا یہ منیا جائے کہ میرے تے جیڑیاں نعمتاں نے یہ کنے دیتیاں نے؟ صرف اور صرف اللہ کی عطا کردہ ہیں، کسی اور کی. ایتھوں ہٹ کے تسی اللہ دا شکریہ نہیں ادا کر سکتے. تسی پہ آکھو کہ ویکھو جی میں بڑا پریشان ساں تے فلانے بزرگاں دی میں قبر تے گیا، اتھے کچھ نظر و نیاز بھی میں دیتی تے الحمدللہ میری مشکل حل ہو گئی، ماشاءاللہ میری مشکل حل ہو گئی. او پائیا وہ اللہ تینوں ہدایت دے وے، جے مشکل انہیں حل کیتی ہے تے تو الحمدللہ دے ماشاءاللہ وچ کد لے لائی ہے انہیں. تے جی اللہ نے حل کیتی ہے تے پھر الحمدللہ بھی بن دی ہے تے ماشاءاللہ بھی بن دی ہے، پھر انہوں کڈ وچوں. یہ چونکہ سانوں پتہ نہیں ہے نہ گلاں دا، اسی پھر انج دی جہالتاں غفلتاں عجیب جے اسی اپنے اللہ نال جڑا نا ایک معاملہ فٹ کیتا ہے. اللہ تعالیٰ ساڈے حال تے رحم کرے تے سانوں معافی عطا فرمائے. تے چلو اینا کہ سبق انہوں یاد کر لیا جے. اللہ میرے آستے بھی بخشش دا ذریعہ بنائے، تواڈے آستے بھی بنائے. تے اللہ تعالیٰ سانوں سارے انہوں اپنی رحمت نہ سانوں معاف فرما کے جنت دا حقدار بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.